کھانا پکانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکنگ آئل کے نام عموماً ان بیجوں، پھلوں، پودوں یا اناج پر رکھے جاتے ہیں جن سے انہیں کشید یا تیار کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی درجہ بندی ان میں موجود چربی کی اجزاء کی بدولت کی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں ناریل کے تیل، جو کہ 90% سیچوریٹڈ فیٹ ہے، اس کا بحیثیت بہترین خوراک استعمال زیادہ ہو گیا ہے۔ ناریل کے تیل کی بطور بہترین غذائیت والے آئل کی بہت تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس آئل کے انسانی جسم میں چربی بن کر سٹور ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناریل کے تیل کے استعمال میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انسانی جسم میں توانائی کی طرح صرف ہو جاتا ہے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ماہر وبائیات اسے ناریل کا تیل ایک خالص زہر قرار دیتی ہے۔ برطانیہ میں رائج صحت کے رہنما اصولوں کے مطابق بہت زیادہ مقدار میں سیچوریٹڈ فیٹ والا تیل استعمال کرنے سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، جس سے دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ مقدار کا مطلب 20 گرام تیل یومیہ سے زیادہ استعمال خواتین کے لیے اور 30 گرام یومیہ سے زیادہ استعمال مردوں کے لیے ہے۔ چربی کے تمام مالیکیولز فیٹی ایسڈ کی زنجیروں کے سلسلے پر مشتمل ہوتے ہیں، جو یا تو کسی ایک ربط کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں یا دوہرے ربط کی وجہ سے۔ فیٹی ایسڈز کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: چھوٹی، درمیانی اور لمبی زنجیریں۔ چھوٹی اور درمیانی قسم کے فیٹی ایسڈز تو خون میں بآسانی شامل ہو جاتے ہیں اور توانائی کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، تاہم لمبی زنجیروں والے فیٹی ایسڈ جگر کی جانب چلے جاتے ہیں، جو خون میں کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں۔ امریکہ میں یونیورسٹی آف ٹفٹس کی غذائی سائنس کے پروفیسر کہتے ہیں کہ ناریل کا تیل 3-4 برس پہلے تک بہت مقبول تھا، جب اس کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے کہ اس کے صحت پر کچھ خاص اثرات ہوتے ہیں، تاہم اگر ان پر تحقیقاتی رپورٹوں کو دیکھیں جن میں اس کا تیل کسی دوسری اقسام کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو نتائج اس کو زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ کی فہرست میں شامل کریں گے، جبکہ ابتدائی دعووں کی حمایت میں لیبارٹری کی سطح کو کوئی تحقیق موجود نہیں۔ محدود قسم کے ٹیسٹوں جن میں اس تیل کا دیگر اقسام کے ساتھ موازنہ کیا گیا تھا سے پتہ چلا کہ ناریل کا تیل نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے، جو LDL کہلاتا ہے، اور جس کا امراض قلب اور دل کے دورے سے براہ راست ایک تعلق بنتا ہے۔ لیکن یہ سود مند کولیسٹرول یعنی HDL میں اضافہ کرتا ہے، جو LDL کو خون سے پرے بہا دیتا ہے۔